بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے سفر کی کہانی سننے جا رہے ہیں جو صرف چند میلوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ سفر اسلام کے بقا کا سفر تھا۔ یہ سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو مدینہ سے شروع ہوا اور کربلا میں ختم ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق پر ڈٹنے کے لیے انسان کو اپنی جان، اپنا خاندان، حتیٰ کہ اپنے بچوں تک کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یزید مسلمانوں کا حاکم بن گیا تھا۔ اس نے سب لوگوں سے وعدہ چاہا کہ وہ اس کی بات مانیں گے اور اس کی حکومت کو تسلیم کریں گے، مگر امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی زندگی اور اس کا کردار اسلام کے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا، میں یزید جیسے انسان کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے اعلان حق کے۔ مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے دین کے بارے میں پوچھتے۔ اسی دوران کفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط بھیجے۔ ان کا کہنا تھا، یا حسین آپ آئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کی سچائی جاننے کے لیے اپنا چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کفہ بھیجا۔ شروع میں کفہ کے لوگ پرجوش تھے، مگر جب یزید کے گورنر ابن زیاد نے سختی کی تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم اکیلے رہ گئے اور شہید کر دبے گئے۔ یہ خبر جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم حق کے راستے پر ہیں، چاہے قربانی دینی پڑے۔ مکہ میں بھی خطرہ بڑھ رہا تھا۔ یزید کے آدمی چاہتے تھے کہ حج کے دوران امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے حج کو عمرہ میں بدل دیا تاکہ خون خرابہ نہ ہو، اور پھر اہل بیت کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے کہا، یا حسین کفہ مت جائیں، وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی خواہش کے لیے نہیں نکل رہا، میں نکلا ہوں امت کی اصلاح کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب چل رہا تھا تو راستے میں آپ لوگوں کو حق کی بات سناتے۔ آپ فرماتے، دیکھو دین بدل رہا ہے، قرآن کے اصولوں کا پامال کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں خاموش رہنا ممکن نہیں۔ اسی دوران حرب بن یزید رہائی کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ وہ شروع میں یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے الفاظ اور چہرے کی سچائی نے ان کا دل بدل دیا۔ وہ لشکر چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آخرکار محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ یزید کے فوج نے آپ کا راستہ روک دیا اور نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ بچوں کی پیاس بڑھ گئی۔ ننھے علی اصغر رو رو کر پانی مانگتے رہے، مگر دشمن نے پانی تک نہ دیا۔ خیموں میں عورتوں کی صدائی بلند ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علم لے کر نکلے، مگر دریائے فرات سے پانی خیموں تک نہ پہنچا سکے اور شہید ہو گئے۔ علی اکبر جوانی میں قربان ہو گئے۔ ننھے علی اصغر کو بھی تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ منظر تھا کہ آسمان بھی رویا اور زمین بھی لرز گئی۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام بھی میدان میں اترے۔ آپ نے تلوار کے ساتھ حق کی آخری لڑائی لڑی۔ زخموں سے چور ہو کر بھی آپ کے چہرے پر سکون تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد ظلم وقتی طور پر غالب تو آیا، لیکن دراصل کربلا کا میدان اسلام کی فتح کا اعلان تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ظلم کے آگے جھکنا بزدلی ہے۔ اسلام زندہ ہے حسین کی قربانی کے سبب۔ پیارے دوستو، مدینہ سے کربلا تک کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور حوصلہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور باطل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔